محترم احبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راویان عظیم الشان بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرکار بدیع الدین احمد قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام فرماتے ہوئے خراسان سے آپ نے کابل کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء و مریدین کی جماعت بھی تھی۔ آپ کابل کی طرف پابہ رکاب تھے کہ ایک وادی خاردار سے آپ کا گزر ہوا۔ انتہائی صعوبت مشقت سے بھرا سفر آپ کا، وادیوں سے، بیابانوں سے، صحراؤں سے آپ گزرتے ہوئے اللہ کی دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کرتے ہوئے گزر رہے تھے کہ یکایک ایک قافلہ جو گھوڑوں پر سوار لوگ نیک ارادے نہیں رکھتے تھے آپ کی طرف بڑھتے چلے آئے۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ شیخ زاہد نے دیکھا کہ عجب سے آوازیں آ رہی ہیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ارادہ بھانپ لیا کہ یہ نیک ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، اور وہ جب قریب آئے تو زمین سے پتھر اٹھا کے آپ کی طرف پھینکنے لگے۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر ان ڈاکوؤں نے، بدماشوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ جب یہ کام ان کا جاری رہا تو حضور قطب المدار نے اپنا عصا مبارک اپنے خلیفہ شیخ زاہد کو دیا اور فرمایا کہ اس عصے کو تم آسمان کی طرف ان کی طرف لہرانا شروع کر دو۔ تو شیخ زاہد نے آپ کا عصا مقدس لیا اپنے ہاتھ میں، اور وہ جو پتھر جس طرف سے آ رہے تھے وہ اس عصے کو اس طرف ہلانے لگے۔ جو پتھر ادھر پھینکے جا رہے تھے وہ واپس پتھر انہی کی طرف جانے لگے، وہ پتھر کی بارش انہی کی طرف ہونے لگی۔ تمام گھڑ سوار اور پیادہ جو بدماش اور غیر ارادی طور پر جو لوگ آئے تھے غلط ارادے سے، وہ اس منظر کو دیکھنے لگے کہ پتھر انہی کی طرف لوٹ رہا ہے، حالانکہ کسی کو زخم نہیں ہوا، تکلیف نہیں پہنچی، بس پتھر ان کی طرف گرنے لگے۔ تو وہ اس منظر کو دیکھ کے بھاگے اور کافی دور نکل گئے۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ دیر قیام کیا۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک سردار خوبرو شکل میں ایک جسیم شخص گھوڑے پر سوار ہو کر حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اور آ کے اس نے سلام پیش کیا، آپ کی ڈوڑی پر سر رکھا اور قدم بوسی فرماتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور، میری بے شمار لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، میں نے ہزاروں لوگوں سے ملاقات کی، اہل اللہ سے ملاقات کی، لیکن میں نے آپ کا جیسا کسی کو نہیں پایا۔ آخر آپ کون ہیں؟ یہ کمالات آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ یہ نورانی شکل، پورا نوری وجود آپ کا کیسے ہوا؟ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے اندر جو نور دیکھ رہے ہو اور جو اسلام کی کرن نظر آ رہی تمہیں، یہ اسلام کی اور دین مصطفیٰ کی روشنی ہے، اور میرے اندر جو نور ہے یہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ کی برکتیں مجھے میسر ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے وجود میں ایسی نوری کرن آ جائے اور تمہارا وجود بھی مسرتوں اور نور سے مرصع ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاؤ۔ حضور قطب المدار کے اس فرمان ذیشان پر اس نے سر محبت خم کر دیا، اور حضور قطب المدار کی گفتار پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ شفقت و محبت ان پر فرمائی، اور وہ تمام نعمتیں دین اسلام کی ان کو عطا فرمائی۔ حضرت قطب المدار نے ان کا نام عبداللطیف رکھا۔ وہ عبادت و ریاضت میں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حکم فرمایا کئی سال کی مدت کے بعد کہ تم نجف اشرف میں جاؤ اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، وہاں پر تم رہو اور خانقاہیت کو آگے بڑھاؤ، دین اسلام کی ترویج و ارشاد کرو۔ حضرت عبداللطیف نجف اشرف میں مقیم ہوئے اور وہیں آپ کا وصال ہوا، اور وہ سلسلہ مداریہ کے خلیفہ ہوئے۔ آج بھی ان کے آستانے سے فیضان سلسلہ مداریہ جاری و ساری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔